आज हम तबसरा निगारी का तरीक़ा सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि तबसरा निगारी कहते किसे हैं और तबसरा निगारी के कितने हिस्से होते हैं, यानी तबसरे के कितने हिस्से होते हैं। और इसके साथ ही हमने एक तबसरे की मिसाल भी पढ़ी थी और उसके हिस्से भी समझ लिए थे। आज हमने सीखना है कि तबसरा निगारी के जो हिस्से हैं उनमें हम चीज़ों को लिखते कैसे हैं, यानी तबसरा निगारी का तरीक़ा क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम सबसे पहले उस तहरीर का नाम और उस तहरीर को लिखने वाले का नाम लिखते हैं जिस तहरीर पे हमने तबसरा करना होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये लिखना है। चलिए साथ साथ इसको लिखते भी जाते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक ख़बर पर तबसरा लिखना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर तहरीर और तहरीर निगार की जगह मैं लिख दूँगी खाके में ख़बर या ख़बर निगार। तो यहाँ पर अलग से मैं खाका भी बनाती जाती हूँ साथ उस ख़बर का, उस ख़बर पर तबसरे का। यहाँ पर हम साथ साथ खाका भी बनाते जाएंगे। यानी मैं एक ख़बर पर तबसरा करने लगी हूँ, तो सबसे पहले मैंने लिखना है कि वो ख़बर है क्या, और फिर ख़बर निगार का नाम लिखना है। और तरीक़ा वही अपनाना है ख़बर और ख़बर निगार लिखने का जो हमने हिस्सों में सीखा था। उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है तबसरे का खुलासा और तारुफ। यही पढ़ा था हमने। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं ना, खुलासा और तारुफ। तो यानी हमने उस तहरीर का सबसे पहले उस तहरीर को मुख्तसर करके लिखना है, मुख्तसर करके बताना है कि ये तहरीर है क्या, और उसके बाद ये बताना है, उसका तारुफ देना है। यानी सबसे पहले हमने उस तहरीर का खुलासा लिखना है, उसको मुख्तसर करके बताना है कि उसमें क्या है, क्या कहा जा रहा है, और फिर वो किस तरह की है, क्या है, उसका तारुफ देना है। तो यहाँ पर जहाँ पे हम एक ख़बर पर तबसरा करने लगे हैं, वहाँ पर हम खुलासे और तारुफ में क्या क्या लिख सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये ख़बर है। ख़बर क्या है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफ़ा कर दिया है, जिसकी वजह से मुल्क भर में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। और ख़बर निगार है रोज़नामा अखबार इस्लामाबाद, यानी अखबार का नाम है, अखबार का नाम भी रोज़नामा अखबार है और ये इस्लामाबाद से निकलता है। यहाँ से हमने ख़बर पढ़ी है और अब हम इस ख़बर पर तबसरा करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने इस ख़बर को मुख्तसर करके लिखना है। पहले हिस्से में पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि हमने इस ख़बर को मुख्तसर करके बताना है अपने अल्फाज में, और फिर तारुफ देना है कि ये चीज़ यानी ये चीज़ हम इस ख़बर पर तबसरा क्यों कर रहे हैं, इस ख़बर में क्या चीज़ बताई जा रही है। तो यहाँ मैं ये सबसे पहले इसके तारुफ में ये बता सकती हूँ कि महंगाई पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, जिसकी वजह से अवाम के लिए ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम अलग स्लाइड पे ये तीनों चीज़ें लिख लेते हैं। तो यहाँ खुलासे और तारुफ में इन तीनों पॉइंट्स को जो हम ख़बर पर तबसरे के दौरान में लिखेंगे, यहाँ मैंने अलग से करके लिख लिया है। अब इसके बाद क्या हिस्सा होता है, क्या हम लिखते हैं खुलासा और तारुफ लिखने के बाद? अगला हिस्सा होता है पस मंज़र और वजाहत का। और पस मंज़र और वजाहत में हम ये बताते हैं कि जिस चीज़ पर हम तबसरा कर रहे हैं, जो भी हम तबसरा कर रहे हैं, ये क्यों है ऐसे, और ये क्यों है और कैसे है। यानी जैसे अभी हम अगर इस ख़बर को देखें, तो यहाँ पर हम पस मंज़र और वजाहत में क्यों और कैसे को लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर हमने देखें ख़बर, ख़बर निगार, खुलासा और तारुफ में हमने क्या लिखना है। अब अगली स्लाइड पे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो हम पस मंज़र और वजाहत के नकात भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें पस मंज़र में हमने बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है। अब ये ख़बर है और ख़बर में ये बताया जा रहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो हम इसके पस मंज़र में ये बता सकते हैं कि ये कीमत क्यों बढ़ी है, हुकूमत की तरफ से क्या वजह बताई गई है कि ये कीमत क्यों बढ़ाई गई है पेट्रोल की। तो फ़र्ज़ करें ये वजह हो सकती है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे मुल्क में भी
قیمتیں پیٹرول کی بڑھائی گئی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور ہمارے ملک میں معاشی مسائل ہیں، یعنی ہمارا ملک اپنی معیشت میں کمزور ہے۔ معیشت یا یا معاش کا مطلب یہ ہوتا ہے جو روپیہ پیسہ ملک میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا کاموں کے لیے، اس کو ہم معیشت یا معاش بولتے ہیں ملک کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں معاشی مسائل جو ہیں ملک کے، ان کی وجہ سے جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو یہاں پر بھی مہنگائی زیادہ ہو گئی، یہاں پر بھی پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا گیا ہے۔ تو یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں کیوں اور کیسے میں، یعنی کیوں ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور کیسے ہے کہ ملک کے معاشی مسائل ہیں ملک میں، اس وجہ سے یہ چیزیں بڑی ہیں۔ ہم نے تھوڑی سی وضاحت بھی اس کی کر دینی ہے۔ اب اس کے بعد کیا حصہ ہوتا ہے پس منظر اور وضاحت کے بعد؟ پس منظر اور وضاحت کے بعد ہم نے اپنی رائے دینا ہوتی ہے اس تحریر کے بارے میں، جو بھی وہ لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے یا جس پر ہم تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے، اس کے اچھے اور برے پہلو بتانے ہوتے ہیں۔ اچھے اور برے پہلو بتانے ہوتے ہیں، یعنی اس چیز کے بارے میں جس پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اچھی چیزیں بتانی ہیں، یعنی اس میں کیا چیزیں اچھی ہیں اسے ہم اچھے پہلو کہیں گے، اور کیا چیزیں بری ہیں اس میں، کون کون سی خامیاں ہیں اس میں، وہ چیزیں بتانی ہیں، اسے ہم برا پہلو کہیں گے۔ اب اگر ہم اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کی بات کریں، اس کے اچھے اور برے پہلو ہم نے بتانے ہوں، تو ہم اس رائے والے حصے کو بھی الگ صفحے پر جا کر سمجھ لیتے ہیں، یعنی وہ نکات لکھ لیتے ہیں جو ہم رائے والے حصے میں لکھیں گے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم اچھے پہلو لکھتے ہیں، یعنی اچھی چیزیں اس کی کیا ہو سکتی ہیں۔ اگر ملک میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، مہنگائی بڑھی ہے، تو اس کا کوئی مثبت پہلو، کوئی اچھا پہلو، اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے اس کی، کہ حکومت کو مالی فائدہ ہو، اور وہ فائدہ جو مالی فائدہ ہوگا، یعنی جو مال ملے گا، جو پیسے ملیں گے حکومت کو مالی طور پہ جو فائدہ ہوگا، اس سے وہ یعنی حکومت ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتی ہے۔ یہ ایک اس کا مثبت پہلو، ایک اچھی بات ہو سکتی ہے۔ اور بری چیز کیا ہے کہ عوام کی مشکلات بڑھیں گی اس سے، کیونکہ عوام پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عوام کے لیے ضروری چیزیں لینا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسے میں اگر مہنگائی مزید بڑھے گی تو عوام کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ملک میں پہلے ہی معاشی مسائل ہیں، پہلے ہی معاشی طور پر ملک کمزور ہے، یعنی ملک میں کے پاس اتنا پیسہ پہلے ہی نہیں ہے سرکاری طور پہ، تو مہنگائی بڑھنے سے ملک کے معاشی مسائل اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں، معاشی مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہماری رائے ہو سکتی ہے اس خبر کے بارے میں، جس میں ہم اچھے پہلو ہم نے بتائے ہیں، اچھی چیز بتائی ہے جو ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد بری چیز بتائی ہیں جو اس مہنگائی کے بڑھنے سے جو بری چیزیں سامنے آئیں گی، یا جو مہنگائی بڑھنے کے برے پہلو ہیں، وہ بھی ہم نے یہاں پر بتا دیے ہیں نکات کی صورت میں، جو ہم بعد میں تبصرہ کرتے ہوئے یہاں سے لے لیں گے۔ اس کے بعد تبصرے کا آخری حصہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی رائے کا خلاصہ لکھتے ہیں، جو ہم نے رائے دی ہوتی ہے اس تحریر کے بارے میں، اس کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ اس میں ہم دو چیزیں بتاتے ہیں کہ کیا ہے ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے، اور اسے کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہماری رائے کے خلاصے میں دو چیزیں آئیں گی۔ پہلے ہم نے اوور آل مجموعی طور پہ اس چیز کو بتانا ہے کہ یہ چیز ہماری رائے کے مطابق یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، اور پھر اسے کیسا ہونا چاہیے ایک سجیشن کے طور پہ ہم لکھ دیں گے۔ تو اگر ہم خبر کو دیکھیں، یعنی جس خبر پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں اس پر جو ہم نے اپنی رائے دی ہے، اس میں جب ہم اپنی رائے کا خلاصہ لکھیں گے تو ہم چیزوں کو کیسے لکھیں گے، اس کو بھی نکات کی صورت میں الگ صفحے پر لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر میں اپنے رائے کو سامنے رکھ کے کیا ہے کا جواب لکھوں کہ میری رائے کے مطابق یہ کیا ہے، تو میں یہاں پر لکھ سکتی ہوں کہ یہ جلد بازی میں کیا گیا، حکومت کا جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ ہے، جو کہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ اور پھر میں یہ لکھ سکتی ہوں، یہ بتا سکتی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے تھا، کہ حکومت کو فیصلہ کرتے ہوئے عوامی فائدے کا بھی سوچنا چاہیے تھا۔ تو میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں عوامی فائدے کا سوچ کر حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا، تاکہ کیا ہوتا
کہ جو ملک کی معیشت ہے، یعنی جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ، اور جو عوام کے حالات ہیں، عوام کی جو مشکلات ہیں، ان میں توازن رہتا ہے. توازن رہتا ہے یعنی وہ بیلنس رہتی، ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں. تو یہاں پر یہ تین چیزیں میں رائے کے خلاصے کے طور پہ نوٹ کر رہی ہوں، جس کو میں بعد میں خلاصہ لکھتے ہوئے یہاں سے دیکھ لوں گی. تو اس طرح یہ آخری حصہ تھا ہمارے تبصرے کا، جس کا ہم نے خاکہ بھی بنا لیا ہے. تو اس طرح سے تبصرہ کیسے کیا جاتا ہے، تبصرہ نگاری کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، اور ایک خبر کو سامنے رکھتے ہوئے خبر کا خاکہ بھی تیار کر لیا ہے. آج ہم نے تبصرہ نگاری کا طریقہ سیکھا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم اسی طریقے کو سامنے رکھ کر، اسی خاکے کو سامنے رکھ کر تبصرہ لکھیں گے.